اس وقت شیر افضل مروت کے ہیں اور اس وقت گاڑی سے باہر آ رہے ہیں. خصوصی مناظر ہے اس وقت شیر افضل مروت کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج 9 مئی کے کیسز میں مزید صدائیاں ہوئی ہیں، کیا کمنٹس کریں گے؟ ٹھیک ہے بس یہی فیصلے آئیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے پاس کرنے پہ تمام سیاسی پارٹیوں پر شمول JUI کو دعائیں دیتے رہیں گے. پاکستانی کو عدلیہ کو اس طرح انہوں نے بنا دیا ہے. باقی فیصلے جو ہیں وہ ٹھہرنے والے نہیں ہیں، لیکن وقتی طور پہ PTI کو ڈرانے میں، PTI کو تقسیم کرنے میں، PTI کے مومنٹم کو توڑنے میں یہ کافی کارآمد ہوگا. آپ کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے کہ آپ کو جب واپس سے PTI میں لیا جا رہا ہے، خان صاحب سے کریں گے، کیا کمنٹس کریں گے؟ واپس جائیں گے PTI میں؟ بشرط کہ جو میرے ساتھ کیا اس پہ تعصب کریں، اور اگر احتجاج کامیاب کرانا ہے تو صرف احتجاج کی حد تک ذمہ داری دے، باقی احسانات اپنے پاس رکھیں. اگر یہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کافی پیچھے رہوں گا، اور ادھر جدھر ہوں ادھر میں انتہائی مطمئن اور خوش ہوں. آپ الزامات سے بھی روکنے کا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پارٹی کے الزامات کوئی میرے خلاف بولے گا نا، میں وکیل ہوں، میں دوسروں کی عزت کا تحفظ کرتا ہوں. تو اگر کوئی الزام تراشی کرے گا تو الزام تراشی کے جواب میں اپنا دفاع جو ہے وہ میرا بنیادی حق ہے، کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا ہے. اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے کسی کو کیا پڑی ہے میرے خلاف الزام تراشیاں کرنے میں؟ علیمہ خان صاحبہ نے آپ کے حوالے سے الزام لگایا ہے کہ آپ کو TV پروگرامز میں بھیجا جاتا ہے. دیکھیں، محترمہ کے الزامات کا جواب میں دے چکا ہوں، دوبارہ ان کا نام لینا میں نہیں چاہتا ہوں. ہاں، اگر پھر کوئی الزام لگائے گی تو شاید اس وقت میں دیکھوں گا کہ کیا جواب. اچھا سر، انڈین ایئر چیف کو 3 ماہ بعد اب یاد آیا کہ انہوں نے پاکستان کے 5 طیارے گرائے ہیں. اس ضمن میں کافی تنقید کی جا رہی ہے. وہ جو سردار صاحب ہے نا ایئر فورس کا سربراہ، میرے خیال میں انہوں نے خواب دیکھا تھا. اچھا، دوبارہ جو ہے انڈیا جو ہے بھارت جو ہے دوبارہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے. ان کے ایئر چیف کا جو ہے اپنا آرمی چیف کا بیان آ چکا ہے کہ سندور پارٹ 2 جو ہے ہم کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ یہ کشیدگی ہو سکتی ہے؟ حالات ٹھیک نہیں ہے دونوں ممالک کے مابین، اور پرہیز کرنا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف، کیونکہ دونوں ایٹامک پاور ہیں. اور یہ ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لے جائیں. یہ چرماریاں کر رہے ہوں گے اور لڑائی جو ہیں وہ حقیقت اختیار کر جائے گی. اچھا، ڈیول نیشنلٹی پہ بیوروکریٹس پہ بھی کوئی پابندی کا ہونا چاہیے سلسلہ، کیا خیال ہے؟ جس طرح میرا خیال نہیں ہے کہ ڈوول نیشنلٹی پہ جو ہیں کوئی پابندیاں ہونی چاہیے. یہ ہم تنگ نظری کا ثبوت دے رہے ہیں. اگر لوگ ڈوول نیشنلٹی رکھتے ہیں، یہ ایک انسانی حق ہے. دنیا کہاں بارڈر لیس بنتی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ پڑھی ہے جی کہ وہ فلاں ملک کا شہری بھی ہو گیا ہے. کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ ایک اور ملک کے شہری ہے، اور جو تجارت ہیں، جو شخصی آزادی ہیں، وہ عین اس کے مطابق ہیں کہ انسان اگر کہیں اور وہاں کے قوانین بھی اجازت دیتے ہیں اس کو شہری بنانے کے، تو اپیل کریں. پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ مروت صاحب، ایک نیا فساد، یہ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. میں تو بولوں گا حقیقت، اور پھر مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اگر کوئی مسجد قبضے کی زمین پہ بنی ہے تو یہ ناجائز ہے. بہت سارے مساجد اسلام آباد میں قبضوں کی زمینوں پہ بنی ہے. مساجد بنائے جاتے ہیں زیادہ تر اس لیے کہ جناب اوقاف محکمہ ان کو تحویل میں لے لے اور مولوی کی تنخواہ شروع ہو جائے. نہ آپ مساجد میں جائیں، بہت بڑی بلڈنگ میں 10 نمازی نہیں ہوتے ہیں. تو نمازوں پہ لوگوں کے اخلاقیات کو بنانے پہ زیادہ ترجیح دینی چاہیے. باقی اگر مسجد کسی مسلکی یا کسی بدنیتی پر مبنی وجوہات پہ گرائی جاتی ہے تو قابل مذمت ہے. اس میں فیصل مسجد بھی ازاد میں آ رہی ہے. فیصل مسجد نام یہ ویسے ہی پیپر کی ہے. اچھا سر، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آج عمران خان کی کچھ پراپرٹی بنی گالا میں آپشن کی یہ غلط فہمی ہے، نہیں ہے خان کی، فراگوگی کی ہے. اچھا، فیصل واڈا نے کہا ہے کہ نواز شریف جب بیمار ہوئے تو ان کی رپورٹ ہم نے گھر بیٹھ کے بنائی، اور آپ لوگوں کی حکومت اس وقت عمران خان کی تھی، انہوں نے رپورٹ کو کلیئر کیا، میڈیکل رپورٹس میں بھی کلیئر ہوئے کہ نواز شریف بیمار تھے. نہیں ہے کہ میاں صاحب، دیکھیے وہ واڈا صاحب نے جو رپورٹ اور جس جانور کا ذکر کیا ہے وہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے لیے وہ زبان میں استعمال کروں، اور میرا خیال ہے کہ اخلاقیات کے منافی ہیں. لیکن
मियाँ साहब का जाना जो था ना, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत अन बोर्ड थी। पंजाब की हुकूमत ने तो उनको बेल दी थी, आप तो शायद भूल गए हैं वो वक्त। आगे कोई बात है? मरवा साहब, अदील हबीब साहब है सियासत वो मैंने सुना है झूठ बोला है, और इमरान रियाज ने उस झूठ को फर्दर फैलाया है। ये खान के किस तरह यानी बेख्वाह हैं कि खान के ज़ात पे इस तरह किरदार कुशी को पब्लिक करेंगे, इस तरह गंद फैलाएंगे। लाना तो ऐसे लोगों पे। कहीं और वहाँ के कवानीन भी इजाज़त देते हैं उसको शहरी बनाने के, तो अपील करें। पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होता है? मरवा साहब, एक नया फसाद ये मस्जिदें गिराई जा रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ा नाजुक मसला है। मैं तो बोलूँगा हकीकत, और फिर मौली मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर कोई मस्जिद कब्ज़े की ज़मीन पे बनी है तो ये नाजायज़ है। बहुत सारी मसाजिद इस्लामाबाद में कब्ज़ों की ज़मीनों पे बनी है। मसाजिद बनाए जाते हैं ज़्यादातर इसलिए कि जनाब औकाफ महकमा उनको तहवील में ले ले और मौली की तनख्वाह शुरू हो जाए। ना आप मसाजिद में जाएं, बहुत बड़ी बिल्डिंग में 10 नमाजी नहीं होते हैं। तो नमाज़ों पे लोगों के अखलाकियात को बनाने पे ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। बाकी अगर मस्जिद किसी मसलकी या किसी बदनीयती पर मबनी वजूहात पे गिराई जाती है तो काबिल मजम्मत है। इसमें फैसल मस्जिद भी इजाद में आ रही है, फैसल मस्जिद नाम ये है। वैसे ही पेपर की है लोगों अच्छा ने सर, बोला। 190 मिलियन पाउंड केस में आज इमरान खान की कुछ प्रॉपर्टी बनी गाला में ऑक्शन की ये जाएगी। गलत फहमी है, नहीं है खान की, फरागोगी की है। अच्छा, फैसल वाडा ने कहा है कि नवाज शरीफ जब बीमार हुए तो उनकी रिपोर्ट हमने घर बैठ के बनाई, और आप लोगों की हुकूमत उस वक्त इमरान खान की थी, उन्होंने रिपोर्ट को क्लियर किया, मेडिकल रिपोर्ट्स में भी क्लियर हुए कि नवाज शरीफ बीमार थे। नहीं है कि मियाँ साहब, देखिए वो बावड़ा साहब ने जो रिपोर्ट और जिस जानवर का जिक्र किया है वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि मियाँ साहब के लिए वो ज़बान में इस्तेमाल करूँ, और मेरा ख्याल है कि अखलाकियात के मुनाफी हैं। लेकिन मियाँ साहब का जाना जो था ना, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत अन बोर्ड थी। पंजाब की हुकूमत ने तो उनको बेल दी थी, आप तो शायद भूल गए हैं वो वक्त। आगे कोई बात है? मरवा साहब, अदील हबीब साहब है सियासत वो मैंने सुना है झूठ बोला है, और इमरान रियाज ने उस झूठ को फर्दर फैलाया है। ये खान के किस तरह यानी बेख्वाह हैं कि खान के ज़ात पे इस तरह किरदार कुशी को पब्लिक करेंगे, इस तरह गंद फैलाएंगे। लाना तो ऐसे लोगों पे। कहीं और वहाँ के कवानीन भी इजाज़त देते हैं उसको शहरी बनाने के, तो अपील करें। पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होता है? मरवा साहब, एक नया फसाद ये मस्जिदें गिराई जा रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ा नाजुक मसला है। मैं तो बोलूँगा हकीकत, और फिर मौली मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर कोई मस्जिद कब्ज़े की ज़मीन पे बनी है तो ये नाजायज़ है। बहुत सारी मसाजिद इस्लामाबाद में कब्ज़ों की ज़मीनों पे बनी है। मसाजिद बनाए जाते हैं ज़्यादातर इसलिए कि जनाब औकाफ में